دیکھیں گے ہر جگہ پہ دعا ملتی ہے، اعتکاف میں دعا ملتی ہے، 40 دن کا اعتکاف ہے، یہ تمام کے تمام ماحول بنائے جاتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ جب انسان کو واقعاً اپنی دعا قبول کروانی ہو اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو کئی مرتبہ 40 دن تک اپنے آپ کو آلودگی سے پاک رکھو، دعا قبول ہو جائے گی۔ تو بہت سی دعاؤں کے لیے انسان کو اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اب 2 یا 3 اعمال جلیلی میں پیش کر دوں کہ جو 40 دن کیجئے دعا ضرور قبول ہوگی۔ علماء نے بتائے ہیں چند نسخے، کبھی دعا اگر قبول نہ ہو رہی ہو، آغا بہت اہم دعا ہے قبول نہیں ہو رہی تو کیا کیا جائے؟ کہا چلہ، آپ کہتے ہیں نا چلہ، کبھی آپ نے سوچا چلہ کیا لفظ ہے؟ یہ چلہ فارسی سے آیا۔ چہل فارسی میں کہتے ہیں 40 کو چہل، چہل کہتے ہیں چہلم، وہیں سے چہلم بھی آیا۔ 40 40 عربی میں، فارسی میں کہتے ہیں چہلم، عرب کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں آیا 40 حسینی، فارسی میں کہتے ہیں چہلم، اسے آپ کہتے ہیں اردو میں 40واں مثال کے طور پہ۔ تو اب چہلم ہے، اسی چہلم سے ہے چلہ، یعنی 40 دن کسی کام کو انجام دینا۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کیونکہ رسول خدا کی حدیث سے پیش کر دوں، اور یہ مرحوم بہت بڑے ہمارے عارف گزرے ہیں سید مہدی بحر العلوم، ان کا رسالہ منسوب آغا بحر العلوم، رسالہ عرفان ان کا ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کو لکھا رسول خدا کی کہ من اصبح للہ 40 صباحا یفتح اللہ ابواب الحکمت من قلبہ الی لسانہ، جو 40 دن مسلسل ہر کام خلوص سے انجام دے، سنسیئرلی انجام دے، اخلاص کے ساتھ انجام دے، تو اللہ حکمت اور دانائی کے وزڈم کے دروازے اس کے دل سے زبان پہ کھول دیتا۔ 40 دن شرط ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہم نے اس 40 کا بڑا اثر دیکھا ہے، 40 کا اثر دیکھا ہے۔ ایک بہت بڑے مرجع کا نام مناسب ہے کہ نہیں، تو وہ کہنے لگے ان سے شاگردوں نے شکایت کی کہ اتنے بڑے آیت اللہ آئے تھے، آپ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور وہ شاگرد آیا آپ کا اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہ کئی مرتبہ وہ جو بزرگ آیت اللہ آ رہے تھے نا، تو میں دیکھ رہا تھا میں ان کے لیے اس لیے کھڑا ہونا چاہ رہا ہوں کہ انہیں خوش کر دوں، اللہ کو نہیں۔ کیونکہ جب پچھلی دفعہ میں ان کے گھر گیا تھا تو یہ میرے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ اللہ سے زیادہ ان کی خوشنودی میرے مد نظر ہے، اس لیے کھڑا نہیں ہوا کہ پروردگارہ 40 کا چلہ کاٹ رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ میں ان کی خاطر ان کی تعظیم نہیں کرنا چاہتا، تیری خاطر، تیری خاطر تعظیم کرنا چاہتا ہوں۔ اب تیری خاطر تو کر نہیں رہا، اس لیے کھڑا نہیں ہوں گا، ذلیل ہوں گا تو اپنی نظروں میں تیری خاطر اپنی ذلت برداشت ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ اب شرمندہ تو ہو رہے ہیں نا کہ کھڑے نہیں ہوئے، تو کہا تیری خاطر اپنے آپ کو شرمندہ کر رہا ہوں۔ کہا پھر اس شاگرد کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا کیونکہ جب میں نے اس کے چہرے پہ رونق دیکھی، نور دیکھا، تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، یہ میں اپنے سے کمتر تو نہ سمجھوں اسے۔ ارے شاگرد ہوتے ہوئے اتنا نور، تو میں نے کہا پروردگارہ تیری خاطر اس کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ بات واضح ہوئی؟ تو کئی مرتبہ اس لیے وہ کر جاتا ہوں کام کہ جو مجھے یقین ہوتا ہے اللہ کی خاطر ہے۔ 40 دن کر کے دیکھ لیجئے، لوگوں کو خوش نہ کیجیے، صرف اللہ کو خوش کیجیے۔ کئی لوگ ناراض ہو جائیں گے لیکن آپ کا دل منور ہو جائے گا۔ تو یہ 40 دن جو خوشنودی کے ہیں، میں نے اسی لیے ساری بیس باندھی ہے تاکہ 40 دن کیوں ضروری ہیں۔ ہمارے ہیں اسلام میں 40 سال، رسول خدا کو کہا اعلان رسالت 40، جناب موسیٰ 40، تو 40 سال، 40 مہینے کے لیے بھی ہے، 40 ہفتے بھی۔ ہم شکم مادر میں 40 ہفتے رہے ہیں۔ اگر یہاں کے اگر کبھی آپ کے گھر میں کسی کی ولادت ہوئی تو وہ عموماً جو ہے، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بڑا کیا میں کیا سناؤں، لیکن بہرحال اب مجلس میں ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں آپ کو بک ملتی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے، ڈاکٹر صاحب بتا دیں کہ عموماً وہ مڈ وائف آتی ہے، تو وہ آپ کو جو بکلیٹ دیتی ہے نا، خواتین کو دیتی ہے، تو وہ دیتی ہے 40 ہفتے کی، 9 مہینے کی نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ بھی 40 ہفتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں سارے کمالات 40 سے وابستہ، 40 سال، 40 مہینے، 40 ہفتے، 40 دن، 40 گھنٹے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اب 40 دن کوئی دعا مانگیے دل سے قبول ہوگی۔ اب اماموں سے پوچھا، بڑے بڑے علماء سے پوچھا کیا کام کریں 40 دن مسلسل دعا قبول ہو؟ تو کہا جو مجرب ہے، مجرب لفظ آپ نے سنا ہوگا،
عربی کا لفظ تجربے سے ہے کہ I have experimented this, میں نے خود اس کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اسے کہتے ہیں مجرب. جب بھی علماء اپنی کتاب میں لکھے نا کہ یہ عمل کیجئے کام ہو جائے گا، یہ مجرب ہے، یعنی میں خود تجربہ کر چکا ہوں، مجھے بھی اسی سے مسئلہ حل ہوتا ہے. تو علماء نے لکھا 40 دن کون کون سے کام کیے جائیں، تو کہا سب سے زیادہ تیر بہدف زیارت عاشورہ 40 دن. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو 40 دن زیارت عاشورہ کا پڑھ کے دیکھ لو، کام نہ ہو تو پھر کہنا. کہا اور کون سے کام، کہا بھی بہت سمپل سے کام ہیں، چاہے 1 تسبیح پڑھو، 5 پڑھو، 12 پڑھو، جو مرضی پڑھو، صلوات کو 40 دن پڑھ کے تو دیکھو. صلوات کو 40 دن پڑھ کے دیکھو. اور 1 تسبیح استغفار کی عشاء کی نماز کے بعد 40 دن. ایک مرجع نے کہا کہ بھئی یہ استغفار کی، بچیوں کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، اولاد کا ہو، رزق کا ہو، نوکری کا ہو، ویزے کا ہو، میں جس کام کے لیے دیتا رہتا ہوں. ایک صاحب کو ایک مرتبہ آیا، کہنے لگے مولانا لگ رہا ہے ساری زندگی الٹ گئی ہے. تو میں نے کہا بھی کیا مسائل ہیں؟ کہنے لگے کہ بھئی نہ رشتہ ہو رہا ہے، نہ ویزا ہو رہا ہے، نہ جاب کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. اور میں نے کہا بھئی یہ کہنے کہ بھئی اکٹھی شروع کر دوں. میں نے کہا بھئی جانتا ہوں پریشان ہے، ایک وقت میں ہمارے وہ مرجع نے مجھے جو میں نے سنا تھا کہ ایک وقت میں ایک کام کے لیے، تو ہفتہ نہیں گزرا تھا ان کا فون آ کے کہ پہلا کام ہو گیا، چھوڑ کے دوسرے پہ شروع کر دوں. 40 دن تو پورے نہیں ہوئے. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے پہ شروع کر دیجئے. فوراً ان کا 10 دن 11 دن بعد فون آیا، کہنے کہ دوسرا کام بھی ہو گیا. ایسا تو نہیں کہ ریورس ہو جائے، میں اگلے پہ چلا جاؤں. میں نے کہا نہیں شروع کر دیں، تو تیسرے پہ. تو 40 دن کے اندر ان کے تینوں کام ہوئے. تو عزیزان گرامی یہ ایسے اعمال ہیں کہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا کوئی عمل لے لیجئے. کسی نے علامہ طباطبائی سے کہا آغا میں مسائل کے سیلاب میں ڈوب رہا ہوں، مسائل کے سیلاب میں. اتنے مسائل ہیں کہ زندگی مسائلستان بن گئی، مسائلستان بن گئی ہے کہ چاروں طرف سے مسائل میں گھر گیا ہوں. تو کیا کروں، مجھے لگتا ہے میری زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، کچھ کام نہیں ہو رہا. تو کہا جتنے سیلاب آئے ہوئے نا، مسائل کا سیلاب آیا ہوا، اس سے بڑا سیلاب صلوات کا لیا. اس سے بلند تو فرمانے لگے اس سے بڑا سیلاب صلوات کا لیا. جو سارے کے سارے مسائل کو صلوات میں ڈبو دے گا تو خود بخود زندگی آسان ہو جائے گی. زندگی کے اندر مسائل حل ہوتے ہیں تو صلوات سے ہوتے ہیں. تو کہا اگر چاہتے ہو زندگی رواں چلتی رہے، اس میں ہرڈلز نہ آئیں، رکاوٹیں نہ آئیں اور پیچیدگیاں نہ آئیں، تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو. اور ایک بہت توجہ ہے نا جانے کی. تو اب یہ زندگی کے اندر صلوات کا عجیب و غریب. بہت بڑے عالم تھے، تو وہ کہیں پارا چنار چلے گئے، وہاں کے نہیں تھے، وہاں تبلیغ کے لیے چلے گئے. تو پارا چنار کے مومنین نے مجھ سے نقل کیا، کہنے لگے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں تبلیغ کے لیے آئے ہیں، تو ذہن میں کیا ہے آپ کے؟ پشتو بھی نہیں آتی، آپ مقامی عالم بھی نہیں ہیں، ہمارے ہاں قبائلی نظام ہے، سب شیعہ ہیں لیکن آپس میں سب میں لڑائیاں ہیں. کہنے لگے میں سب حل کر لوں گا. کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے صلوات سے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو کہنے لگے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے باہر آ کے کہنے لگے یہ بیچارہ بالکل ہی پیدل ہے، یہ صلوات سے ہر چیز حل کر لے گا. تو کہنے لگے کہ دیکھا کہ 1-2 سال کے اندر سارے قبیلوں پہ انہی کا نفوذ. بوڑھا آدمی نہ لڑ سکتے ہیں نہ بندوق چلا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے قبائلی ہر قبیلے کے پاس بندوقوں کی پوری لسٹ ہے کہ بھی کس کے پاس کتنی بندوقیں. کہنے لگے ہمارا علاقہ قبائلی علاقہ لڑا کے لوگ. کہنے لگے کہ ہم لوگ کہنے مولانا نڈر شجاعت دلیر، آپ کو پتا پٹھانوں کی شجاعت مشہور ہے. تو کہنے لگے کہ وہ سارے کے سارے نڈر لوگ کہنے لگے دیکھا یہ ایک بوڑھا آدمی واقعاً سب پہ روب ہے، کسی قبیلے کا سردار ہو اس کے روب میں ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا بھئی آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا صلوات ہے. تو کہنے لگے اگلا منصوبہ کیا ہے؟ کہا یہاں پہ مسجد بناؤں گا بہت بڑی. کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے صلوات سے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ مسجد بھی بن گئے. کہنے لگے آقا اب کیا کیجئے گا؟ کہنے لگے یہاں امام بارگاہ بناؤں گا. کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے صلوات سے. کہنے لگے آخر میں یہ عالم ہو گیا تھا، ہر آدمی کہنے لگا تھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا صلوات کے پاس جا رہا ہوں.
کہ مولانا کا نام، یعنی اس حد تک انہیں صلوات پہ یقین تھا، اور کہنے لگے کبھی بھی کوئی آدمی کسی بھی لحظے میں ان کے پاس چلا جاتا تو ایک ہی کام میں نظر آتے تھے، اگر نماز نہیں پڑھوا رہے تو صلوات پڑھ رہے ہیں، کہ ہمیشہ ان کی زبان سے ہر آدمی سنتا تھا صلوات پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی پیروں کے پاس چلے جاؤ، فقیروں کے پاس چلے جاؤ، نجومیوں کے پاس چلے جاؤ، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، جادوگروں کے پاس چلے جاؤ، ارے سب سے بڑا معجزہ گھر گھر میں موجود ہے اور آسان ہے، صلوات پڑھ کے تو دیکھے، کام نہ ہو تو پوچھو، بھئی اس سے بڑی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ تو جانے کی رامی، دعاؤں کی استجابت کے لیے صلوات ہے، کاموں کے حل کے لیے صلوات ہے، ہر پریشانی کی دوری کے لیے صلوات ہے، اس کے اندر بے انتہا اثرات ہیں، پڑھ کے دیکھیں پھر انسان دیکھے گا۔ محمد بلندتر صلوات، غور فرما رہے ہیں